أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، یہ عبادت قلبیہ، اعمال قلب کی بات ہو رہی تھی. دل سے جو نیک عمل کیے جاتے ہیں، جو دل کی عبادات ہیں، ان میں ایک بڑی اہم عبادت المحبہ ہے، محبت ہے. اور یہ بہترین عبادات میں سے ہے، بلکہ بہت ساری عبادتوں کی بنیاد اور جڑ یہی ہے. بہت سی عبادات ایسی ہیں جب انسان محبت کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے تبھی عبادت بنتی ہیں، ورنہ وہ عبادت نہیں بن پاتی. اسی سلسلے کی میں نے ایک آیت تلاوت کی چند جملے. اس سورۃ التوبہ کی آیت ہے. رب العالمین نے فرمایا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے. محبت کے متعلق چند باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہی یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ عبادت کیسی ہے. سب سے پہلے تو
محبت کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ محبت ہے کیا چیز، محبت کے معنی کیا آتے ہیں۔ محبت کا معنی اصل میں بیان کیا جاتا ہے میل القلب الی شیء، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، اسی کو عربی زبان میں محبت کہتے ہیں۔ میل القلب، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور کسی کی طرف دل جو مائل ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی حسن و جمال کی خوبی ہوتی ہے جس وجہ سے انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ کچھ ملتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ لینا دینا ہے، کچھ نہیں، بس سامنے کوئی چیز خوبصورت نظر آئی، اس کے اندر اللہ نے حسن جمال رکھا ہے، انسان کی نگاہ پڑتے ہی اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک فطری چیز ہے۔ پھول کتنا بھی خوبصورت ہو آپ کو کچھ دیتا نہیں، لیکن پھول کی خوبصورتی انسان کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے تو اس کمال کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ محبت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کمال ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کچھ آپ کو اس سے ملتا جلتا نہیں، لیکن اچھی آواز، ایک کمال اللہ نے رکھا ہے، پورے شہر کے لوگوں کو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ محبت کیوں؟ اس کی آواز پیاری ہے، قرآن بڑا اچھا پیارا پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے کمال اور جمال کے علاوہ کبھی کسی انسان کا احسان ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، کیسا بھی ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ اس نے احسان کر دیا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، محبت ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اسباب ہیں۔ محبت کسی کے اندر کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی فضل دیکھنے کے بعد جو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی چیز کا نام محبت ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت کے اندر محبت شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے احسانات و کمالات، خوبیاں اور تمام صفات جس کو شمار نہیں کر سکتا انسان، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات، اللہ رب العالمین کے بہت سارے فضل و کرم کوئی انسان سوچے، دیکھے، سمجھے، پھر انسان کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جائے، اسی کو کہا جاتا ہے حب الہی، اللہ کی محبت۔ پھر اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، پوری کائنات میں آپ ہر چیز پر غور و فکر کریں، اللہ جیسے کوئی چیز ہے نہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ احسانات بھی اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ اب ان تمام احسانات و کمالات کو دیکھ کر کے، سوچ کر کے، تفکر کر کے اللہ تعالی کی طرف دل ہمارا عظمت، ہیبت، محبت سے مائل ہو جائے، اسی کو کہا جاتا ہے محبت الہی۔ اسی طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حسن و جمال، ساری چیزیں آپ دیکھ ڈالیں اور جانتے ہیں آپ، اور آپ کے احسانات پوری
انسانیت پر، خصوصاً مسلمانوں پر، تو اس سے اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑے احسانات جو انسانیت پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے، اسی چیز کا نام محبت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد بھی اور دیکھ لیں، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، جب بھی آپ کسی سے محبت کریں گے، آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہوگا، تو اسی وقت جب کہ اس کے اندر کچھ کمال ہوگا، احسانات ہوں گے، آپ کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، آپ کا مخلص ہوگا، ہمدرد ہوگا، اسی بنا پر لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو دوستو محبت کا معنی ہے۔ اب یہاں محبت کا معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز ہے محبت کی۔ ابھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ محبت سے یہاں کیا مطلب ہے، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن سے کوئی خیر و برکت والی کتاب نہیں، قرآن سے زیادہ کوئی ہدایت کی راہ بتانے والی قرآن نہیں۔ قرآن کی محبت، حدیث کی محبت، دین کی محبت، مسلمان بھائیوں کی محبت، نیکیوں کی محبت ہو، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی محبت ہو، یہی ہمارا موضوع سخن ہے، یہی اصل میں عبادت قلبیہ ہے۔ دل کی بڑی عبادتوں میں سے یہی محبت جو ہے وہ عبادت ہے۔ آئیں سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھ لینے کے بعد دوستو محبت کی اقسام پر ذرا غور کریں۔ محبت بھی ہماری کون سی محبت ہے جو عبادت الہی بنے گی اور عبادت قلبیہ بنے گی؟ بہترین عظیم ترین عبادت کون سی محبت بنے گی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ محبت کی کچھ قسمیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہو، اللہ کی محبت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت، صرف اللہ تعالی کی محبت دل میں ہو یہ کافی نہیں ہے۔ عذاب الہی سے، عذاب نار سے، جہنم اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے صرف ایک عام سی محبت ہو اللہ کی، دوستو یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ایک ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالی سے غیر مسلم بھی محبت کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، مشرکین بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کی محبت ان لوگوں کے اندر بھی ہے، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں، یہ محبت عام ہے، عامہ ہے۔ نمبر 2، محبت ما یحب اللہ، اللہ کی محبت کے ساتھ محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، ان کی بھی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ سمجھیں، پہلے صرف اللہ کی محبت کافی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آپ کے دل میں ان تمام باتوں، تمام چیزوں کی محبت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے،
ایسی چیزوں سے نفرت نہ ہو. تو جب تک اللہ تعالی کی پسندیدہ چیزیں، اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت نہ ہو ہمارے دل میں، تب تک اللہ کی محبت مکمل نہیں ہے، اور عذاب محبت ہماری عبادت نہیں بنے گی. جب تک اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت نہ ہو جو اللہ کو محبوب ہیں، تب تک ہماری محبت جو ہے عبادت نہیں ہوگی اور شرعی محبت نہیں ہوگی، نجات دلانے والی محبت نہیں ہوگی. جس طرح سے اللہ سے محبت ہے، ایسے اللہ تعالی کی محبوب چیزوں سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. نمبر 3، حب للہ اور حب فی اللہ. یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. الحب للہ اور الحب فی اللہ. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھ لو پہلے. ہاں، الحب للہ. کسی انسان سے بھی آپ اگر محبت کرتے ہیں تو اس لیے محبت آپ کی ہونی چاہیے کہ اللہ، اس کی محبت میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اس کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت کا حصہ ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے. الحب للہ. آپ کسی سے بھی محبت کریں تو محبت اس لیے کہ اللہ تعالی سے، اس کی محبت میں اللہ کی محبت ہے. رسول، پیغمبر، دین اسلام، شریعت، ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ہو. یہ حب للہ. کسی چیز سے بھی کسی انسان سے محبت کریں تو اس لیے کہ اس کی محبت ہی میں اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کی محبت ہے. اگر اس سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور ہماری محبت جو ہے وہ ہمیں نجات نہیں دلا سکے گی. یہ تصور ہو. اللہ کی محبت کے ساتھ رسولوں کی محبت، پیغمبر کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سارے نبیوں کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، دینداروں کی محبت، یہ سب چیزیں، ساری چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے حب فی اللہ. کسی معاملے میں آپ کسی دنیاوی چیز اور معاملات میں یا دینی معاملات میں اگر کسی سے محبت، اگر کسی کے معاملات یا کسی بھی بات میں اور کسی سے تعلق قائم کرنے اور کسی سے الفت دوستی کرنے میں کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، صرف وہاں یہ ہو کہ اس سے ہم محبت اس سے دوستی کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، چونکہ اس سے، اس چیز میں، اس معاملے میں، اس شخص سے تعلق رکھنے میں، جڑے رہنے میں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، معاملہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. بغیر اس کے محبت قائم نہیں ہوگی. چوتھی چیز، چوتھی محبت، اور اسی جو تیسری چیز چل رہی تھی اسی میں بھی شامل کر سکتے ہیں.
اور حب من یحبہ اللہ، اس کو دوسرے الفاظ بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی محبت اللہ کی محبت ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ چوتھی قسم، یہ چوتھی محبت کی جو قسم ہے، یہ اصل میں یہ محبت شرکیہ، اللہ اکبر، یہ محبت شرک کیوں؟ یہ المحبت مع اللہ ہے، محبت اللہ نہیں ہے، محبت ما یحب اللہ نہیں ہے، اور الحب للہ اور حب فی اللہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محبت مع اللہ ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ غیر اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، غیر اللہ کے ساتھ، اللہ تعالی کے ساتھ غیر اللہ سے بھی محبت ہو، اور محبت تقریباً برابر ہی برابر ہو، دونوں کی محبت ہو۔ اس محبت کو محبت شرکیہ کہا جاتا ہے کہ آپ محبت میں شرک کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے لیے ند مقرر کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت اور غیروں کی محبت ان کے دلوں میں جو ہے، ان کے بڑوں کی، ان کے معبودوں کی، ان کے بزرگوں ولیوں کی، دونوں کی محبت برابر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جیسے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اپنے ولیوں سے بھی، اپنے بتوں سے بھی، اپنے سرداروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ شرک میں ہے۔ اس محبت شرکیہ محبت سے نکلنے کے لیے، اور ایسی محبت جو محبت نجات کا ذریعہ بنے حشر اور قبر میں، اور جو محبت سب سے بڑی عبادت قلبیہ ہے، یہ وہ محبت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالی کی محبت ان تمام جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سب کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ عزیز واقارب، لیکن سب کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت پوری کائنات کی محبت پر غالب ہو تو انسان مومن بنتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت عبادت قلبیہ ہے، یہ نجات دلانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اپنے رسول کی عطا کرے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔